اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہجر کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی مگر وہ اس سے منہ پھیرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے تاکہ امن میں رہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس ان کو صبح کے وقت سخت آواز نے پکڑ لیا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس ان کا کیا ہوا ان کے کچھ کام نہ آیا، یعنی جتنا مکان وغیرہ تیار کیا تھا کچھ کام نہ آیا۔ قوم سمود سنگ تراشی کے فن میں ماہر تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر ان کو شاندار گھروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنے حفاظت کا آخری انتظام کر لیا ہے، جیسے آج کے چودھری سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہماری حفاظت کا آخری انتظام کر لیا ہے۔ جب انہوں نے اللہ کی پکار کو نظر انداز کر دیا تو اللہ نے حکم دیا اور ان کی عظیم مکانات ان کے لیے عظیم قبروں میں تبدیل ہو گئے۔ ہجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی بستیوں کا نام تھا۔ انہیں اصحاب الحجر، ہجر والے کہا گیا ہے۔ یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یہ اس لیے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب ایسے ہی ہے جیسے سارے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ یہاں میں نے بیانات بھی کیے ہیں اور یہ مقامات بھی میں نے دیکھے ہیں۔ تبوک جاتے ہوئے، تبوک سے آتے ہوئے اہتمام سے ہم وہاں ٹھہرتے تھے اور ان کے مکانات کو دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے مکانات بنائے ہیں۔ ان نشانیوں میں وہ اٹھنی بھی تھی جو ان کے کہنے پر ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر کی گئی تھی، لیکن ظالموں نے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ دوسرا یہ کہ یعنی بغیر کسی خوف یا احتیاج کے پہاڑ تراش لیا کرتے تھے۔ سن 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر لیا اور صحابہ سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو۔ ابن کثیر میں یہ مضمون موجود ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ روایت نمبر 433 اور مسلم میں روایت نمبر ہے 2285۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا تھا 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا، چنانچہ چوتھے روز ان پر یہ عذاب آ گیا اور پوری قوم ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرو۔ اللہ بڑے ہیں، انہوں نے ہی آسمان بنایا۔ یعنی انسان کتنا بیوقوف ہے، اللہ کا ہی کھاتا ہے، اللہ کی ہی زمین استعمال کرتا ہے، اللہ کا دیا ہوا پانی استعمال کرتا ہے، اللہ کی ہوائیں استعمال کرتا ہے، اللہ کے پہاڑ استعمال کرتا ہے، اور اللہ ہی زمین سے غلے اگاتا ہے، وہ استعمال کرتا ہے، اور اللہ کی ہی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ نادان ہے، اس لیے اس نادانی سے نکلیے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا پوری انسانیت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے،
وہ اکیلا خالق ہے، وہ اکیلا مالک ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔